مولا حسین علیہ السلام ہر روز نماز شب میں دعا کرتے تھے کہ اے رب العزت مجھے ایک بیٹا عطا فرما کہ جس کی شکل ہو بہو میرے نانا رسول خدا سے ملتی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کی دعا کو مستجاب فرمایا۔ 5 شعبان المعظم 42 ہجری 22 نومبر کو علل صبح جناب لیلہ سلام اللہ علیہا کے پاک دامن سے مولا حسین علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جو ہو بہو ہم شکل پیمبر تھے۔ اکبر ہے کہ چلتا ہوا شبیر کا سپنا، یوسف اسے دیکھے تو گلا کاٹتے اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حسین منی و انا من الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام محبان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کو میری جانب سے اور MRK کی پوری ٹیم کی جانب سے شعبان المعظم کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ ویسے تو شعبان المعظم پورے سال کے مہینوں میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن ایک اہمیت جس کا ذکر ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاک گھرانے میں بہت سی خوشیاں آئیں، جیسا کہ یکم شعبان المعظم جناب سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کا نزول اقدس ہے۔ 3 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا نزول اقدس ہے۔ 4 شعبان المعظم باب الحوائج آقا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا نزول اقدس ہے، اور اسی طرح شعبان المعظم کی مختلف تاریخوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت سی شخصیات کا نزول ہے۔ آج جس ہستی کا ذکر ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب شہزادہ علی الاکبر ابن الامام حسین علیہ السلام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اولادوں کے حوالے سے بہت سے اختلافات بھی موجود ہیں، جیسا کہ کچھ مورخین نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی 22 یا 21 اولادیں ہیں، لیکن یہ ایک اختلافی نوٹ ہے، اس پہ متفق نہیں ہیں۔ ہم تک جو امام حسین علیہ السلام کی اولادوں کا ذکر پہنچایا گیا اور جس سے ہمیں آگاہ کیا گیا وہ امام حسین علیہ السلام کی 10 اولادیں ہیں، جن میں 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے جو امام حسین علیہ السلام کے پہلے بیٹے جناب علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام جو چوتھے امام بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے جناب شہزادہ علی الاکبر علیہ السلام جن کا ذکر ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، شہزادہ عبداللہ علیہ السلام اور شہزادہ عبداللہ اصغر علیہ السلام، یہ 5 بیٹے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام سے ہی امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے ابا عبداللہ علیہ السلام۔ بیٹیوں کا ذکر انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں کریں گے، تفصیل سے بیان کریں گے اور تفصیلاً آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج کا موضوع کیونکہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے تو کوشش کریں گے کہ کچھ ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا جو نزول اقدس ہے وہ 42 ہجری میں ہے اور 5 شعبان المعظم ہے۔
ہمارے ہاں زیادہ تر جو جشن جو سرکار سے منسوب دن منایا جاتا ہے وہ 11 شعبان کو منایا جاتا ہے، کیونکہ شعبان المعظم خوشیوں کا مہینہ ہے اور سادات کے گھر میں خوشیاں ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو سرکار کے نزول کا دن ہے وہ 5 شعبان المعظم ہے اور 42 ہجری میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا نزول ہوا۔ اس کے پیچھے کچھ تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا جو ننیال ہے وہ مکہ مکرمہ کے ساتھ ایک شہر ہے جس کا نام طائف ہے۔ یقیناً آپ طائف کے نام سے واقف ہیں، اور بچوں کو بکس میں بھی پڑھایا گیا کہ طائف میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، زخمی کیا گیا، وہاں کے اوباش اور غنڈے جو لڑکے تھے، آوارہ لڑکوں نے سرکار کو اذیت پہنچائی، تو اس کے عوض جو ثقفی قبیلے کے سردار تھے وہی آ کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے اور معذرت اور معافی طلب فرمائی، اور سب سے پہلے طائف میں اسلام قبول بھی ثقفی قبیلے نے ہی کیا، جو جناب مختار ثقفی کا قبیلہ ہے، یہ ایک ہی قبیلہ ہے، طائف میں رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ مختلف شہروں میں شفٹ ہوتے گئے اور انہوں نے ہجرت فرمائی۔ بیسیکلی جو یہ شہر طائف ہے اس کے سردار ثقفی قبیلہ ہی تھا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا جو ننیال ہے اس کا تعلق بھی ثقفی قبیلے سے ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس قبیلے سے رشتہ داری جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے ظاہراً رشتہ داری فرمائی، ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس پاک گھر کی جو مستورات ہیں وہ بھی نور اول سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قبیلے میں نزول فرمائیں، لیکن ان کا جو اصل ہے وہ نور ہی ہے۔ یہ ان کی حکمت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ جس طرح چاہیں نور کو آپس میں ملانے کا کوئی طریقہ کار یا حکمت اختیار فرمائیں، یہ اللہ رب العزت کے کام ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اس پاک گھر کی مستورات ہیں وہ نور اول سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ ابو سفیان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام جناب آمنہ تھا اور ایک کا نام جناب میمونہ تھا۔ ابو سفیان نے عروہ بن مسعود ثقفی کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ میری دونوں بیٹیوں کی شادی اپنے خاندان میں کی جائے، تو ایک جناب آمنہ جن کی کنیت ام داؤد ہے اور وہ داؤد کی والدہ تھیں، اور جناب میمونہ کی شادی جناب ابی کرہ ثقفی سے طے پائی۔ جناب میمونہ اور ابی کرہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا جناب فروہ سلام اللہ علیہا اور ایک کا نام تھا جناب لیلہ سلام اللہ علیہا۔ یہ جو لفظ ام لیلہ بولا جاتا ہے یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، صرف جو اس میں پاک ہے وہ جناب لیلہ سلام اللہ علیہا۔ جناب ام فروہ سلام اللہ علیہا اور جناب لیلہ سلام اللہ علیہا یزید کی پھوپھی ذات تھیں اور دونوں سگی بہنیں تھیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آگاہ کرتا چلوں کہ عروہ بن مسعود کی ایک بہن تھی، ان کا نام بھی لیلہ سلام اللہ علیہا تھا، اور جناب لیلہ سلام اللہ علیہا بنت عروہ بن مسعود، ان کی شادی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی تھی، جو کہ والدہ پاک ہیں جناب عبداللہ بن علی، جن کے بارے میں عرف عام یہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر بن علی، لیکن ان کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ بن علی ہے، اور جناب رملہ سلام اللہ علیہا اور ایک بیٹی جناب ام الحسن کی کنیت کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا جناب لیلہ سلام اللہ علیہا جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ تھیں، ان میں سے یہ اولادیں مولا علی کی تھیں۔ جناب سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا جب نزول پاک ہوا اور اس کے بعد
جناب سید ساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام کی والدہ پاک کی شہادت ہو گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ جو جناب لیلہ بنت عروہ بن مسعود ثقفی جو مولا علی علیہ السلام کی زوجہ تھی، انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا کہ یا امیر المومنین، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی ایک بھتیجی کی شادی حسین ابن علی آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے کرنا چاہتی ہوں اور آپ کی بہو بنانا چاہتی ہوں، تو اگر آپ اعتراض نہ فرمائیں تو میں اپنے بھائی سے گزارش کروں اور ہم یہ عقد فرما دیں۔ تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیٹی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دونوں بیٹیوں کا عقد ہمارے دونوں بیٹوں حسن اور حسین سے کیا جائے۔ تو اس طرح جناب فروہ سلام اللہ علیہ کا عقد جناب حسن المجتبی علیہ السلام سے ہوا اور جناب لیلہ سلام اللہ علیہ کا عقد پاک جناب امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ یہ جو ام لیلہ سلام اللہ علیہ اور جناب ام فروہ سلام اللہ علیہ کا عقد امام حسن المجتبی اور امام حسین علیہ السلام سے ہوا، یہ قریباً 38 ہجری میں یہ عقد پاک مولا امیر المومنین علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا اور سرکار خود اس عقد میں موجود تھے، اور جناب ابی کرہ علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کی شادیاں بڑی خوشی اور عرب کی روایات کے مطابق اور محمد وآل محمد علیہ السلام کے حقیقی دین اور حقیقی اسلام کے دائرہ میں رہتے ہوئے انتہائی دھوم دھام سے یہ دونوں عقد کیے گئے، اور جناب ابی کرہ علیہ السلام نے اپنی تلوار اٹھائی اور مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ رکھی اور فرمایا کہ ہم آپ کے لیے، اے علی کے بیٹے، ہم آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری بیٹیاں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں اور ہم اپنی بیٹیوں کا عقد کائنات کے بادشاہ اور جنت کے سرداروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ عقد ہوا۔ پھر پاک ملکہ شام سلام اللہ علیہ نے اپنی پاک دہلیز تک تشریف لا کے اپنی بھائیوں کی جو زوجائیں تھیں ان کو ویلکم کیا، اور ایک خوبصورت تقریب منعقد کی گئی، ولیمے کی تقریب کی گئی، پورے کوفہ کو دعوت دی گئی اور کوفہ کے غرباء کو دعوت دی گئی اور کوفہ کے رؤساء کو دعوت دی گئی، اور سب کو ایک ہی دسترخوان پہ بٹھا کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی یہ شادی خانہ آبادی کی تقریب کی۔ مولا حسین علیہ السلام ہر روز نماز شب میں دعا کرتے تھے کہ اے رب العزت مجھے ایک بیٹا عطا فرما کہ جس کی شکل ہو بہو میرے نانا رسول خدا سے ملتی ہو، کیونکہ مجھے اپنے نانا کی بہت یاد آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کی دعا کو مستجاب فرمایا اور الہی نے 5 شعبان المعظم 42 ہجری 22 نومبر کو علل صبح جناب لیلہ سلام اللہ علیہ کے پاک دامن سے مولا حسین علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جو ہو بہو ہم شکل پیمبر تھے، جو قد میں رسول خدا جیسے، جو شکل میں رسول خدا جیسے، جو عادات میں رسول خدا جیسے، جو بالکل شبیہ رسول خدا تھے۔ اب تھوڑا سا اس بیان کو میں مختصر کرتے ہوئے آخری بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جب مولا حسین علیہ السلام کو اپنے نانا کی شکل والا بیٹا عطا ہوا تو سرکار بہت خوش تھے، بہت خوش تھے۔ ادھر سے جناب ملکہ شام شریکت الحسین جناب سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو ان کے بیٹے کی ظہور کی مبارک دینے کی تیاری فرمائی، اور دل میں خیال کیا کہ آج میں جب اپنے پاک بھائی جناب شبیر علیہ السلام کے گھر میں جاؤں گی تو جب بیٹے کی مبارک بادی پیش کروں گی تو اس کے عوض میں ان کو
یہ درخواست کروں گی کہ یہی بیٹا مجھے عطا فرمائے جس کی پرورش میں کروں۔ اب جب جناب سیدہ عالمین سلام اللہ علیہا اپنے پاک بھائی کے صحن میں تشریف لائیں اور پھر مبارکبادی اس طریقہ سے دی کہ شاید ہی اتنی خوشی کے ساتھ پھر کسی نے مبارکبادی دی ہو کہ پاک مخدومہ نے اپنے بھائی کو ان کے بیٹے کی آمد کی مبارکباد پیش فرمائی اور مختلف قسم کے مٹھائیاں جو عرب میں اس وقت رائج تھیں اور مختلف قسم کے تحفے تحائف لے کے پاک مخدومہ اپنے بھائی کے صحن میں تشریف لائیں اور ان کو بیٹے کی مبارک دی۔ اب جب جناب سیدہ نے دیکھا کہ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام بیٹے کے نزول کی وجہ سے بہت خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، تو بی بی کے دل میں یہ بات اٹھی کہ شاید یہ نہ ہو کہ میں اگر حسین بھائی سے کہوں کہ یہ بیٹا مجھے عطا کر دیں تو ان کی خوشی میں کچھ فرق آ جائے۔ تو پاک بی بی نے اپنے دل کی بات مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سے نہیں کی، لیکن آخر وہ بھی علی کے لال تھے اور رسول خدا کے بیٹے تھے، جناب سیدہ کی آغوش میں پلے تھے۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری بہن ملکہ عالمین، میری شریکت الحسین بہن، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا حکم فرمائیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو والدہ تھیں اور جو آپ کی والدہ تھیں ان کا ایک اسم تھا ام ابیہا۔ ام ابیہا کا مطلب ہے کہ اپنے باپ کی بھی ماں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ام ابیہا کے لفظ کی تفسیر کی جائے، کیونکہ آپ ہو بہو جناب سیدہ عالمین جناب فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ہیں اور جناب فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا آپ ہیں اور اپنی والدہ پاک کی مکمل شبیہ ہیں، اور میرا بیٹا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شبیہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ام ابیہا کے لفظ کی تفسیر ہو جائے اور اس میرے بیٹے کو آپ آغوش میں لیں اور آپ اس بیٹے کی پرورش فرمائیں۔ اس طرح جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو جناب سیدہ پاک ملکہ شام بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آغوش اقدس میں ڈال دیا گیا، اور پھر بی بی نے اپنے لال کی پرورش ایسے کی کہ تاریخ گواہ ہے، آپ مورخین سے معلوم فرمائیں، فقراء سے معلوم فرمائیں، کتب اٹھا کے دیکھیں کہ ایسی کائنات کی پاک مالکن نے اس طرح اپنے لال کی پرورش کی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، کہ بی بی نے ایسی پرورش کی کہ اگر علم میں دیکھا جائے تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام علم میں کمال تھے، اگر حکمت میں دیکھا جائے تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام حکمت میں کمال تھے، اگر جنگی انداز دیکھے جائیں، جنگجو کے انداز میں دیکھا جائے، شجاعت میں دیکھا جائے، تو بی بی نے لال کی ایسی پرورش فرمائی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور حسن و جمال کا یہ عالم کہ جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بازار میں جاتے تو بی بی پاک اپنے بیٹے کو نقاب میں رکھتی اور پردوں میں پالا بی بی نے بیٹے کو، اور نقاب پہنا کے اپنے بیٹے کو بازار میں بھیجتی تو بازار کے لوگ دکانیں بند کر کے شہزادہ علی اکبر کی زیارت کرتے، اور کچھ لوگ تو اعلان کرتے کہ اے لوگو، اگر رسول خدا کی جوانی دیکھنی ہے تو جلدی آؤ، بازار میں حسین کے بیٹے تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس طرح شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زندگی ایک کمال حسن، کمال حسین لمحات میں گزر رہی تھی۔ میں اب مصائب کا ذکر یہاں پہ بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ آگے جب مصائب کے دن کی ریکارڈنگز آئیں گی تو انشاءاللہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب بھی بیان کیے جائیں گے۔ آخر میں ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، مجھے معلوم نہیں اس شعر کا شاعر کون ہے، لیکن جو بھی ہے مالک ان کے درجات بلند فرمائیں، دنیا میں ہیں اگر موجود ہیں زندہ ہیں تو بھی مولا ان کے درجات بلند فرمائیں، اور اگر وہ
اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تو بھی مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ شعر ہے کہ اکبر ہے کہ چلتا ہوا شبیر کا سپنا، اکبر ہے کہ چلتا ہوا شبیر کا سپنا، یوسف اسے دیکھے تو گلا کاٹتے اپنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔